میڈم شیلا رضا صاحبہ، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آج کا جو یہ عدالتی فیصلہ ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، یہ کتنا اہم ہے، اس کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے، آپ سے جاننا چاہیں گے. اور کیا یہ اب پولیٹیکل معاملات پہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، کیونکہ اب آئینی ترامیم حکومت لانا چاہ رہی ہے؟ اور سب سے پہلے بہت کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بات کیا. اچھا، اب جو بات ہے، دیکھیے یہ انتہائی اہم آرٹیکل ہے، اور جس طرح سے یہ آرٹیکل رقم ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں، اس کو مزید کسی تشریح کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن کیونکہ جو تھی پی ٹی آئی کی، اس کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب پنجاب حکومت کی باری ہے، اور جس طرح سے تو انہوں نے ایک بدنیتی کی اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے جو ان کا ایک من پسند چینل ہوا کرتا تھا ہم خیال، صحیح. اس ذریعے جا کر اس کے اوپر فیصلہ لیا. اور 2022 اگست کا یہ فیصلہ، اس کو ریویو کے لیے سپٹمبر کی تاریخ لگائی گئی، لیکن اس پہ ریویو نہیں ہوا. تو ٹائمنگ تو وہ تھے اس کے، ہم اس وقت ریویو کی بات ہو رہی ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسے آرٹیکل کو معطل رکھا گیا، جس کی وجہ سے ایک جو ممبرز ہیں وہ اپنے رائٹ آف ووٹ کو یوز نہیں کر سکتا. اور پھر جناب یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ جو اپنی مرضی کے جو فیصلے لینا چاہتے تھے، اس پہ تو جو ہے وہ بینچ بنتے رہے، لیکن نہ آڈیو لیک پہ کبھی بات ہوئی، نہ اس پہ بات ہوئی. اور اب جب ظاہر ہے کہ یہ لگایا گیا ہے، تو یہ ہر اس راستے میں رکاوٹ آ رہی ہے، جو صحیح بھی ہم جو ہے بات کریں تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ آئین کو اس طرح سے کھیلیں گے، اور اس طرح سے آئین وہ لوگ لکھیں گے جن کا حق نہیں ہے، اور وہ لوگ جو کہ آئین کو ڈکٹیٹر کے ہاتھوں دے چکے ہیں کہ آپ بھی کریں، تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے ساتھ مذاق ہے، سیاستدانوں کے ساتھ مذاق ہے. بہت خوشی کی بات ہے کہ اس بینچ نے 5-0 سے سنا، اور ایک وہ جو فلڈ گیٹ کھلا ہوا تھا کہ آئین جو ہے وہ سوائے پارلیمنٹ کے ہر طاقتور ری رائٹ کر سکتا ہے، وہ دروازہ بند. اچھا میڈم، تو کیونکہ ابھی اس فیصلے کے بعد بحث چل رہی ہے کہ اب آئینی ترامیم کا جیسے راستہ کھل چکا ہے، آسان ہو چکا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان مان نہیں رہے تھے. حکومت نے بڑی کوششیں کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی چل کے گئے، لیکن مولانا صاحب نے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا حکومت کا ساتھ دینے سے. تو اب جو یہ فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد حکومت کے لیے کوئی آسانی ہوگی کہ آئینی ترامیم جو ہے آسانی سے کرائی جائیں؟ دیکھیے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی دیکھا کہ حکومت یہ کلیم کرتی رہی ہے کہ اس کے پاس گنتی پوری ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ سب ٹھیک ہے، اس میں گنتی پوری ہونا صحیح بات نہیں ہے. ہمیں تمام جتنا زیادہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان کنسنسس ہو وہ اچھا ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ان سے جو ہماری بات چیت چل رہی ہے، اس میں 3 جو آرٹیکل تھے، جس میں خاص طور پر آرٹیکل 851 اور شاید 106، باقی مجھے یاد نہیں رہے ہیں. میں نے مرتضیٰ وہاب کا پروگرام دیکھا تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ جو اس میں امینڈمنٹ ہوئی ہے یہ نہ ہو. تو جب چیئرمین بلاول نے حکومت سے بات کی تو حکومت اس پہ رضامند ہو گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آرٹیکل تھا، اس پہ ایک ورڈ تھا، اس کے بھی اضافے پہ جو ہے جے یو آئی کو اعتراض تھا، اس کو بھی حکومت نے ختم کر دیا تھا. اور ہماری جو آخری بات ہوئی، جس کو مولانا نے آج بھی کہا، وہ یہی ہے کہ ہاں، حکومت کی جو مسودہ ہے مولانا کے پاس، اس میں بھی وہ امینڈمنٹ کر کے دے دیں، اپنا بھی مسودہ دے دیں، ہم بھی ان سے شیئر کریں گے، اور اس طرح مل کر کام کریں گے. اب ظاہر ہے کہ اس پہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ جو کام ہم نے سی او ڈی میں طے کیا تھا، مولانا بھی اس سے سگنیٹری ہیں اور پی ٹی آئی کے بانی بھی اس سے سگنیٹری ہیں، تو وہ جتنی جلدی ہو سکے اچھا ہے. اس پہ ٹائمنگ کی کیا بات ہے. ابھی ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا چیف جسٹس ملا ہوا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ
آئین سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کام